تو جی فائنلی استحکام پاکستان پارٹی IPP کی آفیشیلی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے. کچھ ہی گھنٹے پہلے اس کی پریس کانفرنس ہوئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ وہاں پر ترین صاحب موجود تھے, علیم خان صاحب موجود تھے, اور اس کے علاوہ جو نئی لیڈرشپ تھی وہ وہاں پر موجود تھی. اور بظاہر دیکھنے میں یہی لگتا تھا کہ جو ترین صاحب ہیں وہ اس پارٹی کے بانی اور قائد کی حیثیت سے سرو کریں گے, اور اس کے علاوہ جو علیم خان صاحب ہوں گے وہ شاید پریزیڈنسی رکھیں گے اپنے پاس. اور اس کے علاوہ وہ تمام پولیٹیشین جو کہ ابھی تحریک انصاف کو جنہوں نے چھوڑا تھا, یا شاید انہوں نے سیاست ہی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی تھی, ان میں سے بھی اکثر لوگوں کو وہاں پر دیکھا جا سکتا تھا. جیسے کہ عمران اسماعیل صاحب, وہ تو اسٹیج پر ہی موجود تھے. اس کے علاوہ عامر کیانی صاحب کو بھی وہاں پر دیکھا جا سکتا تھا. اس کے علاوہ جو باقی پرومیننٹ لیڈرز تھے جنہوں نے PTI کو چھوڑا تھا اور اب اس پارٹی کے اندر آئے ہیں, ان میں سے پرومیننٹ نام یہ ہیں: فواد چودھری صاحب, علی زیدی صاحب, محمود مولوی صاحب, فردوس عاشق اعوان صاحبہ, مراد راز صاحب, اجمل وزیر صاحب اور فیاض الحسن چوہان صاحب. اور ان تمام لیڈرشپ کے علاوہ جو استحکام پاکستان پارٹی ہے وہ یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس ٹائم پر کرنٹلی ان سب کو ملا کر 100 سے زیادہ ان کے پاس MNAs ہیں جو کہ پہلے اسمبلی کا حصہ رہ چکے ہیں, اور وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ اس نیکسٹ الیکشن کے اندر جیت جائیں گے. اور وہیں پر جو تحریک انصاف ہے, عمران خان صاحب ہیں, ان کے پاس اپنی ٹاپ لیڈرشپ میں سے صرف ایک ہی نام رہ چکا ہے جو کہ ابھی تک اپنی لائلٹی عمران خان کو ہی دے رہا ہے اور وہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتے, اور ان کا نام ہے شاہ محمود قریشی صاحب. اب دیکھنا ہے کہ ان کنڈیشنز کے اندر وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. فی الحال تو وہ اس فیصلے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں. تو ویسے جس طریقے سے جو تحریک انصاف ہے اس کی لیڈرشپ نے اس ٹائم پر آ کر چھوڑا ہے تحریک انصاف کو, یہ ویسے انپریسیڈنٹڈ ہے. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا کہ کسی اس طریقے سے لیڈرشپ جو ہے وہ پارٹی کو چھوڑتی ہے. اس طریقے سے تو ہٹلر کو اس کی جو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ تھی انہوں نے نہیں چھوڑا تھا, انہوں نے بھی سیکنڈ ورلڈ وار کا انتظار کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے اس کی پارٹی چھوڑی تھی اور سائڈ چینج کی تھی. بہرحال جس طریقے سے 9 مئی کے بعد جو PTI کی لیڈرشپ تھی, جس طریقے سے انہوں نے اسکرپٹڈ اپنا وہ سب کچھ پڑھا اور انہوں نے کہا کہ ہم مذمت کرتے ہیں, اور ہم ان میں سے کچھ نے کہا کہ ہم جو ہے تحریک انصاف کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, کچھ نے کہا کہ ہم سیاست ہی ہمیشہ چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو بظاہر یہ لگتا تھا کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو اور PTI کو پریشرائز کر رہی ہے, اور شاید اس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہی ہے, اور شاید اس سے کچھ نیگوشیٹ کرنا چاہتی ہے, اور کچھ ججمنٹ اپنی جو ہے وہ سامنے رکھنا چاہتی ہے, اور بتانا چاہتی ہے کہ ہو از دا مین, ہو از دا پاور, ہو از دا الٹیمیٹ پاور ان دا کنٹری. تو پہلے تو ہمیں یہ لگتا تھا, لیکن اگر اس اسکرپٹ کے حوالے سے اگر اس اسکرپٹ کو اور ایکسپینڈ کیا جائے اور اس کو دیکھا جائے کہ ان کی ریزگنیشن کے بعد میں اس طریقے سے اس پارٹی کا وجود میں آنا اور ان سب کا اس کے اندر شمولیت اختیار کرنا, یہ سب پھر گرینڈ اسکرپٹ کا ایک حصہ لگتا ہے. لگتا تو ایسے ہی ہے کہ جیسے پہلے 2 پارٹی سسٹم, نواز شریف کی جو پارٹی تھی اور جو پیپلز پارٹی تھی, ان کو توڑنے کے لیے درمیان میں اسٹیبلشمنٹ نے خان کو سپورٹ کیا تھا. اسی طریقے سے اب لگ رہا ہے کہ خان کو توڑنے کے لیے اب انہی کی پارٹی کو توڑ کر اس پارٹی کو وہاں سے ابھارا جا رہا ہے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ پارٹی اس پوزیشن کے اندر ہوگی اس لیڈرشپ کے ساتھ جو کہ ابھی PTI کے اندر تھی, کہ یہ الیکشن جیت سکتی ہے. کیونکہ اس ٹائم پر نون لیگ, پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی کی اس طریقے سے حیثیت اور پاپولیرٹی نہیں ہے کہ اس ٹائم پر عمران خان صاحب کو اس الیکشن کے اندر اور ویسے بھی اس کو چیلنج کر سکے. تو لیکن اس میں جو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب جو کہ 2017 میں ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے اور اب وہ تاحیات الیکشن نہیں لڑ سکتے, ان کا اتنی انویسٹمنٹ اور اتنی محنت کے بعد اس طریقے سے اس پارٹی کو کھڑا کرنا, تو اس سے انڈیکیشن جو ہمیں ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ شاید کیونکہ اس پارٹی کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اکتوبر کے اندر جو کہ الیکشنز پلانڈ ہیں, شاید اس کے اندر اس پارٹی کو جتوانا ضروری ہے اور اس کو جتوایا جائے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جہانگیر ترین صاحب الیکشن لڑیں. تو اگر تو اسٹیبلشمنٹ نے اس کو سپورٹ کیا ہے تو ہمیں یہی ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ اکتوبر سے پہلے ان کو کلین چٹ مل جائے گی. اور اگر جہانگیر ترین صاحب کو کلین چٹ ملتی ہے تو اس میں بھی کوئی زیادہ یہ کوئی امپاسبل بات نہیں ہے کہ اگلی الیکشن سے پہلے ہمیں نواز شریف بھی دوبارہ سے ملک کے اندر دکھائی دیں, اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ الیکشن بھی لڑ سکیں.
اور وہیں پر ہمیں پتہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ خان کے ساتھ اس ٹائم پر کیا کرنے پہ تلی ہوئی ہے کہ پلان تو یہی ہے کہ یا تو انہیں کسی طریقے سے ڈسکوالیفائی کیا جائے یا پھر ان کو جیل کے اندر کافی عرصے کے لیے ڈال دیا جائے. تو اب یہ دیکھنا پڑے گا. اب مختلف سوالات ہیں جو کہ اس اکتوبر کے اندر، جس کے اندر پروبیبلی جو الیکشنز ہیں وہ پلانڈ ہیں، ان سے پہلے کون کون سی جو پیش رفت ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. آیا جو جہانگیر ترین صاحب ہیں ان کو کلین چٹ ملتی ہے؟ کیا وہ الیکشن لڑ پائیں گے؟ کیا جو نواز شریف صاحب ہیں وہ پاکستان میں واپس آتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیا بنتا ہے؟ کیا وہ الیکشن لڑ پائیں گے؟ اسی طریقے سے جو عمران خان صاحب ہیں ان کے ساتھ اکتوبر تک کیا پلان ہے؟ کیا اس کو ڈسکوالیفائی ان کو کیا جائے گا یا پھر ان کو جیل میں ڈالا جائے گا؟ یہ مختلف سوالات ہیں جو کہ ہمیں ابھی ریسنٹلی، ابھی کچھ ہی عرصے کے اندر، 2-3 مہینے کا وقت ہے، اکتوبر میں کتنا ہی وقت رہ گیا ہے، ان 3-4 مہینوں میں ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں. تو تب تک دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے. تو فی الحال سچویشن تو اسی طریقے سے لگ رہی ہے. پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.